یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محبر الخول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ تمام حاضرین دے مالک حاضری قبول فرماوے، وہ جتنی سعادات عظام مدفن ہے میں یسن دے خانوادے دے تمام دے مالک درجات بلند فرماوے، تمام حاضرین مجلس کو کربلا دی زیارت نصیب فرماوے، وارث کائنات ظہوری تاجیل فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد صلوات و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، صلوات۔ والنار للکافرین والمنافقین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يتقبل الله من المتقين، صلوات۔ توجہ ہے صاحبان، سورہ مائدہ ارشاد اللہ صرف اور صرف متقین دے اعمال قبول کرتے ہیں، متقین دے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ نیک صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے متقی ہونے کے لیے، متقی کا مطلب ہے بچنے والا، جس چیز سے روکا جائے اس سے رکنے والا، وہ ہوتا ہے پرہیزگار۔ باقی یہ کوئی نماز روزہ یہ معیار نہیں ہے تقوی کا۔ مولا فرماتے ہیں لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوجب ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة۔ ان کے نماز روزوں سے دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو نماز روزے کی عادت پڑ جاتی ہے، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ، اگر وہ اسے ترک کریں تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، بندہ پرکھنا ہو تو دیکھنا زبان کا سچا کتنا ہے اور امانتدار کتنا ہے۔ متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، جس سے روکا جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے
لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ غیر مومن مردوں کا مومنہ عورتوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں اس کے بعد انہیں کوئی اختیار ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد جو نافرمانی کرے وہ گمراہ نہیں، کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ روزے کیوں ہیں فرض ہوئے؟ متقی بنانے کے لیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جن چیزوں سے روزوں میں بچنا ہے بعد میں بھی بچنا ہے، صرف یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں بچنا ہے، ان چیزوں سے بعد میں بھی احتضار کرنا ہے۔ متقی ہوتا ہے بچنے والا، رکنے والا، پرہیز کرنے والا۔ ایک چیز پہ میں نے مجلس پڑھنی ہے آج، جس طرح حرام چیزوں سے بچنے والا، اس طرح میرے مولا کی ایک حدیث ہے شیعوں کے لیے، فرماتے ہیں اتقوا الحکومہ، شیعو حکومت سے بھی بچنا۔ حکومت سے بھی، یعنی حکومت نہیں کرنی، سارے دلی تخیش ہے نا بھی یا حکمرانی یا خانوال علی سا کو مل بنی آنا ایسا ہی چاہ پترا سکوں ہر پاس۔ حکومت نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ وَالْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ۔ حکومت وہ کر سکتا ہے جو قضاوت کا عالم ہو، حکومت وہ کر سکتا ہے جو قضاوت کا عالم ہو، مسلمانوں کے درمیان عادل ہو، مسلمانوں کے درمیان عادل ہو۔ آگے فرماتے ہیں لِنَبِيٍّ، میری طرف دیکھیے گا، او وصی نبی، قضاوت کا عالم اور مسلمانوں کے درمیان عادل تیرا امام فرما رہا ہے، یا نبی ہو سکتا ہے یا نبی کا وصی ہو سکتا ہے۔ یعنی قضاوت کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ قضاوت کوئی آسان نہیں، یہ تکا نہیں ہے کہ بس لگا دینا ہے۔ قضاوت کرنا تکا نہیں کہ جو آئے منہ میں وہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ کل حاکم یحکم بغیر قول علی البیت فہو طاغوت۔ فرماتے ہیں ہر حکم دینے والا جو اہل بیت کے فرمان سے ہٹ کے فیصلہ کرے وہ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں من حاکم فی درہمین بغیر ما انزل اللہ فہو کافر باللہ العظیم۔ اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹ کر جس نے 2 درہموں کا فیصلہ کیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹ کر حاکم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، اب فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا علم ہو۔ اس لیے میرا مولا فرما رہا ہے کہ حکومت بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو یا نبی ہو یا نبی کا وصی ہو۔
اور امام زمانہ کی حکومت سے پہلے ہر حکومت باطل ہے. ہر حکومت کسی سے کوئی بندہ جو بندہ گھر میں عدل نہیں کر سکتا وہ ملک میں کیسے کر سکتا ہے؟ کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبہ طاغوت یعبد من دون اللہ عز وجل. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہر تحریک کا جھنڈا اٹھانے والا طاغوت ہے. اس لیے حسن بھائی حد الوسع حد تک ہمارے ائمہ نے حکومت کا حصہ بننے سے بھی منع کیا ہے. کرنا تو دور کی بات، حصہ بننے سے بھی منع کیا ہے. ایک صورت میں اجازت دی ہے. میرے ساتھ میں امام نے خود فرمایا تھا علی بن یقطین کو کہ میں حکم دے رہا ہوں تم ہارون کی کابینہ میں وزارت کرو. بولا وہ آپ کا دشمن ہے، میں وزیر کیوں کر بنوں؟ پھر آپ کی جد کی طرف سے جو عتاب بتایا گیا ہے حکومت کا حصہ بننے کا، باطل حکومت کا حصہ بننے کا، اس سے میں کیسے جان چھڑاؤں گا؟ فرماتے ہیں وہ گناہ ہے تو ہر گناہ کا کوئی کفارہ بھی تو ہے. حضرت علی بن یقطین کہنے لگے وہ کفارہ بتائیے پھر میں سوچوں گا. تو میرے مولا نے وہ کفارہ بتایا. آپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو حکومت کا حصہ ہوں گے، جو حکومت کی نوکری کر رہے ہیں. مولا نے وہ کفارہ بتایا. مولا فرماتے ہیں کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. حکومت کی نوکری کرنا گناہ ہے تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ بھلائی کریں. کیا کر مومنہ دے کام الحمدللہ آندے ہیں. کافی تو زیادہ لوگ حسن بھائی آپ ادھر ہوتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، فون ہی کر دیتے ہیں نا مجلس کی اجازت لینی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے نا. اکثر و بیشتر مومن دے کمے آندے تو کئی وہی یاد ہیں سارے کو ٹائم کو نہیں. امیر المومنین دے حقوق تا پچھے ادا کریں، پہلے مومن دے حقوق تا پورے کر. روح کانپ گئی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، میرا مولا فرما رہا ہے جو مومن سے کہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں، اس کے اور جنت کے درمیان 1000 دروازوں کا فاصلہ آ جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہر دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ 1000 سال، ہر دروازے کی موٹائی 1000 سال. یعنی جو ایک مومن کو وقت نہ دے وہ جنت سے 10 لاکھ سال دور ہو جاتا ہے. مومن کی اتنی عظمت. کعبہ کی طرف دیکھ کر تیرے 5ویں امام نے فرمایا تھا کہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. پھر مولا سے پوچھا گیا مومن کی حرمت کعبے سے کیوں کر زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں یہاں تو چند دنوں کے لیے علی آیا اور جہاں ہر وقت بیٹھا ہے. جس کے دل میں علی میں مہربانی مومن کے یہ دل ہر کسی کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے ہم 14 کو خلق کیا، بچے ہوئے نور سے ہمارے حبداروں کے دل خلق کیے. علی بن یقطین سے مولا نے ایک وعدہ لیا تھا. فرماتے ہیں کہ حکومت میں وزیر بن جائے گا، کبھی مومن کے ساتھ بے نیازی نہ کرنا. پھر ایک مومن گیا علی بن یقطین کے پاس، اس نے کہا کام زیادہ تھا، ابھی وقت نہیں. علی بن یقطین کہتا ہے وہ بھی چلا گیا، مجھے بھی یاد نہ رہا. حج کے دنوں میں جب میں گیا مکہ،
تو پتہ چلا کہ حج کا مالک بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے غلام سے کہا کہ میرے امام کو بتائیے کہ آپ کا غلام آپ کی زیارت کے لیے باہر آیا ہے۔ تو مولا نے بھی فرمایا اسے کہو میرے پاس بھی وقت نہیں۔ پریشان ہو گیا، وہی بات مولا نے کر دی جو میں نے اسے کی، پتہ نہیں وہ تھا کون۔ کہتے میں خود چل کے گیا مدینے معافی مانگنے، مولا مجھے تو اس کا یاد ہی نہیں کہ وہ ہے کون، آپ تو معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ کوئی ائمہ کی فطرت میں ضد نہیں ہے، غصے کو پینے والا، اتنی برداشت تھی میرے امام میں۔ ایک بندے نے مولا کے دروازے پہ آ کے بد زبانی کی، مولا چپ کھڑے رہے۔ چلا گیا، مولا نے اپنے نوکروں سے کہا چلیں آپ اس کو جواب دیتے ہیں۔ نوکر ویسے جذباتی ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھا مولا آپ اسے لڑیں گے، اسے ماریں گے، اس طرح اس نے بد زبانی کی مولا بھی کچھ کہیں گے۔ مولا نے دکل باب کیا، دروازے سے کانپنے لگ گیا۔ مولا میں تو کہتا کچھ نہیں ہوں، بس اتنا کہنے آیا ہوں جو تم نے میرے متعلق کہا، اگر میں ویسا ہوں تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اور جو تم نے میرے متعلق کہا اگر میں ویسا نہیں، میں تیری طرف سے بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر میں ویسا نہیں، کہ اتنی برداشت تھی مولا میں، اگر میں ویسا نہیں تو میں تیری طرف سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ آل محمد نے محبت سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے، دھکے دے کر نہیں بلایا، گالیاں دے کر نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اب یہاں معاملہ الٹ ہے ہمارا، ہم سیاست بڑی حکمت سے کرتے ہیں، ووٹ حکمت سے مانگتے ہیں، علی کے محبت سختی سے مانگتے ہیں۔ ووٹوں کے سلسلے میں ہمیں حکمت ہوتی ہے، اب نہیں دے رہا اگلی بار دے گا۔ علی کے معاملے میں سختی کرتے نہیں، یہ ویسا کیوں نہیں مان رہا جیسے میں مان رہا ہوں۔ اور مولا سے یہ پوچھا گیا، مولا جو معرفت میں ہم سے کم ہے ہم ان سے سختی کریں؟ مولا نے فرمایا بالکل نہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا ان کو ایسے برداشت کریں جیسے تم کو ہم کرتے ہیں۔ جیسے تمہیں ہم برداشت کرتے ہیں تم بھی انہیں ویسے برداشت کرو۔ تو میرے مولا نے تو محبت سے اتنی برداشت تھی کہ میں تیری طرف سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جب مومن کے حق کی بات آئی فرماتے ہیں جب تک وہ معاف نہ کرے وہ بھی معاف نہیں کرتا۔ مولا یہی تو مسئلہ ہے، میں اسے لے کے آتا مجھے پتہ نہیں کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ فرمایا تو نیت نیک کر، پہنچانا موسیٰ کاظم کا کام ہے۔ تو نیت نیک کر، پہنچانا۔ آنکھیں بند کر، جنت البقیع کے قریب کھڑے ہو کر میرے مولا نے شانے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند ہوئی، کھولی، وہیں پہ تھا کوفہ میں۔ دکل باب کیا، کون؟ علی بن یقطین گورنر، کس سلسلے میں؟ معافی مانگنے۔ کل کو وقت نہیں دے رہا تھا، آج معافی مانگنے آ گیا۔ جا معافی کیا۔ اس نے کہا یوں نہیں، اپنا دائیں پاؤں کا تلوہ میرے رخسارے کے ساتھ رگڑ، تاکہ میں امام کو جا کے بطور نشانی کچھ دکھاؤں۔ جیڑی شاید تو روکا گئے وہ تو رکنے۔ یہ وجہ ہے میرے وطن عزیز دا ہر دل عزیز مجمع کہ جتھے امام آپ اجازت دیتی ہیں
اتنے علی بن یقین حکومت کی تھی. بہلول کو اجازت نہیں ملی, بہلول کو ہارون رشتہ دار رہی, ہارون کہ حکومت نہیں کریں دا, قضاوت کر, کیا کر, قضاوت کر. قاضی کو تھوڑا ہوتا تھا اس دور میں, بادشاہ پہ بھی کیس بنتا تھا تو قاضی کے روبرو پیش ہوتا تھا. حضرت بہلول نے فرمایا میں کوئی معصوم ہوں؟ یہ کام تو حجت کا ہے کہ وہ قضاوت کا. اور میرے مولا نے یہی بات قاضی شریح سے فرمائی تھی کوفہ میں, فرمایا تو مسند قضاوت پہ بیٹھ تو گیا, بٹھانوں والوں نے تجھے بٹھا تو دیا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھ, یہاں دو بندے بیٹھ سکتے ہیں, یا رحمان کا بندہ بیٹھ سکتا ہے یا شیطان کا بندہ بیٹھ سکتا ہے. اگر فیصلہ رحمان کی حکم سے کرے گا تو پھر رحمان کا بندہ. اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں قبلہ. اگر فیصلے ہی ہم نے ہی کر لینے ہیں تو پھر قائم کا انتظار کیسا؟ کوئی طلب تو ہے نا ہمیں, ہم سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور میرے امام کے ظہور میں تاخیر کیوں؟ حدیث ہے سلسلہ ما یکون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل ان لو ولينا لعدلنا فيقوم القائم بالحق والعدل. میرا مولا فرما رہا ہے کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے اللہ ہر قوم کو حکومت کا موقع دے گا, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم کیسے عدل کرتے, ہمارے پاس کوئی حکومت تھی. اللہ نے سب گروہوں کو حکومت دینی ہے, ہر طبقے کو دینی ہے, ہر قوم کو دینی ہے, تاکہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے. یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما مولئت ظلما وجورا, ظلمت بھری دنیا کو انصاف سے پر کر دیں گے. تو انصاف مولا ہی کر سکتے ہیں نا, حکم کون لگا سکتے ہیں؟ مولا ہی لگا سکتے ہیں. یہ رفاقہ شاہ جی, ابان بن تغلب مولا کا صحابی, جسے مولا نے فرمایا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو جواب دو, اور میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ جواب دیں. اس کا مطلب ہے ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا. اور ابان بن تغلب کو 3000 احادیث امام صادق کی زبانی یاد تھی. 3000. تو مولا نے اس کی تربیت کی, ایسے نہیں کہہ دیا کہ جاؤ جواب دو. ایک دن میرے مولا نے فرمایا اگر ایک انگل کٹ جائے عورت کی, دیت کیا ہوگی؟ کہنے لگا یا اللہ جانے, یا اللہ کا رسول جانے, یا رسول کا بیٹا جانے. مولا نے فرمایا 10 اونٹ. مولا نے فرمایا اگر 2 کٹ جائیں, مولا 20. مولا نے فرمایا اگر 3 کٹ جائیں 30. مولا نے فرمایا اچھا اب بتا اگر 4 کٹ جائیں اب کیا جواب ہوگا؟ 40. اس نے یہی کہا 40. مولا نے فرمایا نہیں, غلط. میری جد نے فرمایا کہ 3 انگلیوں تک قصاص عورت کا مرد کے برابر ہے, 4تھی انگل کے بعد نصف ہے. تو عورت کی 4 انگلیں کٹیں گی تو قصاص ہوگا 20 اونٹ. 3 انگلوں پہ 30 اونٹ, 4 پہ 20 اونٹ. اب یہ اللہ کے نازل کردہ ہے کام ہے نا, اس میں ہم بحث تو نہیں کر سکتے. یہی میں بات میں نے پہلے کی ہے کہ تکا نہیں لگایا جا سکتا. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو اس کے احکام سے واقف ہو. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون من لم يحكم بغیر ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون.
اللہ کے نازل کردہ ہے کام سے ہٹ کر جو فیصلہ کرے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ سمجھ آ رہی میری گزارش کی؟ حضرت، بس آخری بات کرنے لگوں، حضرت بہلول سے کہا گیا کہ آپ قضاوت کیجئے، آپ کیا کیجئے؟ حضرت بہلول نے کہا میں نہیں کرتا، مجھے مہلت دو۔ میرے مولا کی طرف پیغام بھیجوایا کہ ہمیں کیا حکم ہے۔ مولا نے ایک حرف لکھ کے بھیجا۔ کیا؟ حرف لکھ کے بھیجا، اور جن کے متعلق تھا وہ لوگ 3 تھے، حرف ایک تھا، حرف پہ لکھا ہوا تھا جیم۔ بہلول نے ایک کی طرف دیکھا، تو جبل پہ چڑھ جا۔ دوسرے کی طرف دیکھا، تو جلا وطنی اختیار کر۔ پھر تو کیا کرے گا؟ آج کے بعد ہم مجنون ہو گئے۔ آج کے بعد ہم مجنون ہو گئے۔ صبح کو جنون طاری کر لیا، کانے کا گھوڑا بنا لیا، ہٹ جاؤ نیچے آ جاؤ گے۔ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہی ہو گئے۔ پتہ چلا بہلول کے متعلق ہارون کو، وہ تو پاگل دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کی قسم، یہی جملے ہارون کے منہ سے نکلے۔ کہنے لگا قسم بخدا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اس نے اپنا پھر ایسے نہیں بچایا، دین ایسے نہیں بچتا، اس میں بہت ساری احتیاطیں ہیں۔ ایک بیماری کی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور بے ایمانی سے بچنے کی کوئی احتیاط نہیں۔ ہارون نے کہا میں اسے قضاوت کرا کے رہوں گا۔ کیسے کرائے گا؟ اسے شاہی دسترخوان کا کھانا کھلواؤں گا۔ اور ایک حدیث ملتی ہے احسن بھائی، الفقہاء امناء الرسل حتی لم يدخلوا فی الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ فقہاء رسولوں کے امین ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔ قیل یا ابن رسول اللہ ما دخولہم فی الدنیا، وہ دنیا میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اتباع السلطان، جب وہ حکمرانوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، جب وہ یوں کرنے لگ جائیں ان سے اپنا دین بچا لینا۔ حالانکہ اگر جاتے بھی حضرت بہلول رشتہ تھا، حکمرانوں کے ساتھ تو بندے ویسے رشتہ داری جوڑ لیتے ہیں۔ ان کا تو رشتہ تھا۔ درود پڑھیے محمد والے بیت محمد پہ سارے۔ بسم اللہ۔ انتظار کھڑا میں مکینے مسائب شروع کریں۔ ہاں میں ختم کرنے لگا ہوں۔ ان کا تو رشتہ تھا، اور انہوں نے کہا یہ قضاوت نہیں کرتا، یوں کرتے ہیں شاہی دسترخوان کا نمک اس کی رگوں میں شامل کرتے ہیں، پھر سب کچھ کرے گا۔ کھانے پہ بلایا، کہنے لگا نہیں میرے مولا نے منع کیا ہے۔ میرے مولا نے منع کیا۔ اس نے کہا چلو یہاں نہیں آ رہا نا، کھلوانا تو کھانا ہی ہے۔ پارسل جو بھی تھا نوکروں کو دیا، جہاں ملے بس کھلا دو کسی طریقے۔ دو نوکروں نے اٹھایا ہوا کھانا، بہلول کدھر گئے؟ جی میں ادھر ہوں، یہ چچا زاد نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ادھر نہیں آتا نا، کھانا تو کھا۔ حضرت بہلول فرمانے لگے حمام کی پچھلی سائڈ پہ کتے کھڑے ہیں انہیں ڈال دو۔ حمام کی پچھلی سائڈ پہ کتے کھڑے ہیں، یار تو کیسا ہے؟ اس نے بلایا تو گیا تک نہیں، اس نے کھانا تجھ تک پہنچوایا، اب کھا نہیں رہا،
پھر اتنی گستاخی پہ اتر آیا کہ کتوں کو ڈال دوں. بالوں نے فرمایا ٹیون سلو کر، کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہ کھائیں گے. بولا اے ہن اصل متقی. اور زمانے غیبتی تو سارے واسطے حکم ہی ہوئے البدو ما البدنا، اس طرح رہنا جیسے ہم نے چپ کر کے گزاری. علی علیہ السلام حکومت کی تھی واسطے لوگوں کو پتہ لگے حکومت ہوندی کی میں. حکومت اگر علی حکومت نہ کرتے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ حکومت کی کیسے جاتی ہے؟ یہ تو مولا نے طرز حکومت بتایا. اور علی دی حکومت کوئی بکھا نہیں ستا. سادات مومنین کوفے دے مسکین علی دی شہادت اتری جے ڈیاڑے چوک کی جمع تھی گئے تو ایک بے کل پچھڑ لگے تیرے گھر راشن آندہ پہ؟ سارے آکھن لگے نہیں جیڑا راشن آندہ آئی تریجہ ڈیاڑے چوتھا ڈیاڑے کوئی نہیں آیا. انہاں آکھے بات دیوان آلا وہ ہاں جیڑا مارا گیا. میرے مولا راشن بھی پچھنے تو جنہاں دے گھر پہنچ دا رہے انہاں کو پتہ ہی کونا وہ یہ پچھاونا لگا. اور سادات مومنین کوئی یتیم نال تا علی دا وکھرا پیارا. حسن میرے یتیموں کا خیال رکھنا، میرے یتیموں میرے یتیموں کا، پرندوں کا خیال رکھنا. دانا پانی نہ دے سکو تو چھوڑ دینا، قید میں رکھ کے انہیں بھوکا نہ رکھنا. جیڑا پرندے دا قید دی حالت وچ بھوک برداشت نہیں کریں دا دھی کئی دہاڑے بھوکی ہے. اللہ اکبر. یتیم نال مٹی تے بہ ونجے نا، مٹی تے بہ ونجے نا. دیکھو چھڑا رک ونجنا ہی وڈی گال ہے حکمران دا، رک ونجنا وڈی گال ہے. علی علیہ السلام گھوڑے تو لے آنے یتیم مٹی تے بیٹھا ہویا بہ ونے اور فرماوے نا اے نہ آکھا کر جو میں یتیم ہاں، میں جیندہ نہ بیٹھا. میرے بعد یتیم سناویں میں نے جینے یتیم نہ سناویں، میرے دل کو تکلیف تھی لیے. میں تو اتنے تھی پڑھے مولا دی سیرت دی کتابیں کہ یتیم جو روندے پیان مولا انہاں نال کھیڈن لگ گئے. اتنے تھی قبلہ لکھا ہوئے کہ چوپائے دی آواز برآمد کر کے محظوظ کرن لگ گئے. مولا یہ آپ کے شایان نشان نہیں. مولا فرمانے نہیں میں آئے ہم ہی تو روندے پیان، میں چاہنا میں اون والے ٹوراں جنہ ہستے بیٹھے ہوں. بہت پیار نال پیار ہوندے پیرو والا لے، پیار نال پیار ہوندے. طبیب آنکھاں زخم گہرے. میں شہادت نہیں پڑھنی، پہلا حصہ پڑھنے جی میں حکم دیتا ہوئے. پہلا حصہ وہ وسدے ویلے دا. طبیب آنکھاں زخم گہرے، پانی نہیں ایک دودھ پلاؤ. امام حسن آدھے میں کو بابے دی محنت دا سمر مل گئے. 15 منٹ بعد ڈٹھے میں کوفے دے یتیم ہتھاں تے دودھ دے پیالے چاہ کے آ گئے تے دروازے تے ٹکر مار کے کھڑے آدھے نو سا کو جگہ کے کھوانا لا. اٹھی جاگ ایک دفعہ تا سارے ہتھوں پیچا. او بھائی دسو پیرو والا لے مولا دی شہادت دی مجلسی کٹھے تھے ہو جیڑا لوگاں دے بالاں کو اوکھا نہیں دیکھ سکدا وہ کو اپنیاں دھیاں کیڑیاں پیاریاں. میں اپنے استاد مرحوم تو روایت سنی. انہوں نے فرمایا کہ ایک جانے منبر تے خطبہ دیندے بیٹھن اچانک علی علیہ السلام دوڑنا شروع کر دیتا. گھر والے پاسے دوڑ پائے. یار
عزت دار بندہ سٹیٹس والا بندہ ابال ہی ٹورے تا دن یار کسر شان ہے، یہ اس کی شایان شان نہیں، یہ تیز کیوں جا رہا ہے ایویں نا. مولا دوڑنا شروع کر دیتا، گئے پچھا والے مولا آگے تکڑا نہیں میں دوڑے کیوں ہو؟ فرمایا ڈے دے نہیں میں پیاں دھاری پیاں دیے کھڑکیاں بند کیتیاں می متمریاں دھیاں دے چہرے تے دھوڑ پو. جیڑا دھوڑ برداشت نہ کرنا دھوڑ برداشت نہ کرنا جیڑا دھوڑ برداشت نہ کرنا اللہ جانے وہ پتھر برداشت کیا. اور سادات مومنین اتنی عزت نال رہی ہے دھی علی دی. یا ماجنی یاد ہے کہ میں گوانڈی مولا دا پڑوسی چنانا تو میں ایک لیا کہ مولا تو اللہ گھر جو ویلہ پہ تے چھتا ہوئے تے وڈا سارے تے میک چلے ہو پر میں نے نیوان چاہ مریاں دھیاں رانی ہیں. قبلہ آپ گئے ہیں ادھر مولا کے گھر میں گئے ہیں؟ مولا کا گھر ہے مسجد کوفہ کے ساتھ. وہ گھر تے ونج کے دیکھو نا، میں آگے کئی دفعہ میں گیا ونج کے ڈٹھے پیر ظفر شاہ اتنا سمن دی تو جا ہی کوئی نہیں، اتنا حجرے ہی میں بھی مسلح دی جائے چھوٹے مسلح. میں گھاری چمان کے پتہ لگ دے بھئی یہ سمدے نین یہ خانوادہ صرف اللہ دی عبادت کردہ. اور میں ہون نہ ہوئندہ ہون کھلے ہی پیا ہوئے نا میں نہ ہوئندہ میں کئی مومن ڈٹھن جیڑے آدھن کیویں ونجوں علی دیاں دھیاں دے پیر لگے پہ وقت میں بارو چوکھڑ چونگن نا بار بلا کوفے دیاں آئی آنا عورتاں سین کو ملن واسطے. میرے مولا فرمایا وہ ایک بزرگاں تو گل سن دے آسے کہ جنہ وسطی آئی 7 پردہ چران دی آئی وہ پتہ ہی نہیں بے 7 پردے کیا ہیں. جملہ ہے علی علیہ السلام فرمایا کوفے دیاں عورتاں جنہ دے شک میں چمانتے ہیں وہ نہیں مل سکنیاں میری دھی کو. اور فرمایا انہاں چو کچھ مل سکنی ہیں کچھ نہیں مل سکنیاں، تو مل سکنی تو نہیں مل. مولا یا ساریاں کو سرفراز کرو یا ساریاں کو محروم کرو. فرمایا میں جان دا جن دے شک میں پترے میری دھی دے سامنے نہ آوے. ہائے جن دے شک میں پترے میری دی دے سامنے نہ آوے. چلو ماں دے پیٹ ہچ میری دی دی آواز کیوں سنے ایڈا پردہ بس ختم. بھیران گھنن گئے تے بھیران ون کے پیغام لیتا کیویں ویسوں امام حسن نسایا ہے اٹھو سی کچاوا ہو سی پردہ ہو سی مامل ہو سی. اے بزرگ ذاکران دے لفظ ان پرانے سادے ذاکران دے لفظ ان بلاد انہیں کیا دیئے تو مامل کہہ کو آدیں. سادات مومنین ہر او بندہ مسافر ہے یہ 2 میل دا سفر کر رہے گھر ویسو مسافرت ختم. آج تئی زمانہ آدھے مسافر ہے شام. حسین دے پہلے سفر دی پہلی منزل ہے 2 میل. 2 میلہ بعد بھناوہ کو کچھ نہیں ساکا ہوں ماں دو ڈٹھس ہوں دائی دو ڈٹھس جے کو سارے ماں سنے نین ادھی اممہ فضا حسن بھرا کل پوچھ اجاں کوفہ نہیں آیا. بس ختم. کوفے دے باروں امام حسن پیغام پچھو آیا تیری دھی آئی بیٹھی مولا
مناد سنایا 70 مناد سنایا اور فرمایا کہ دکانہ بند سے اور میرے مولا کرائی سختی نال دکانہ بند نہیں کرائیاں اور مولا فرمایا کو پچھے تو دسائیں دھیاں آئیاں بیٹھی آپ دھیاں دی حیدری استقبال واسطے ٹرائے جندے استقبال واسطے محمد ٹردہ شہزادہ حسنین شریفین آ کے بابے دا سلام کیتا میرے مولا فرمایا حسن میں پیو ہوئے زمانے دا امام ہو کہ توڑا شکریہ ادا کرنا تو سمری دھی کو گھنتا ہے فرمایا جی میں یہ مہربانی کیتی ہوئے نا اندر لگے ونیو تو میری دھی کو میری اطلاع ہی دے ہوچا تو وہ وہاں کو بابا آیا کھڑے تو پوچھ دا کھڑے میں لگا ہوا امام حسن ون کے رسا بابے انہی آئے کھڑے میری سن اٹھی کھڑی السلام علیکہ یا امیر المومنین مولا ہوندے تو سلام ہوئے جڑا مومنان دا امیر ہے مولا سنا دے جندے تو سلام کیتے ہی باروں پوچھ دا کھڑے بی بی آدھی ہے بابے کو آنکھ حال دیں کھڑا نہیں بابا تو واسے بابا تو میرے دیکھ سے میں تو لکی ہوئے دیکھ سے میرے امام فرمایا چلو نہیں آونڈے دی تو نہ آونڈے پتہ نہیں یار اس وقت سن دے کیوں ہی نہیں آونڈے دی نہ آونڈے میں نہ آدھا وہ یار جندے خیمہ چلی پوچھ کے آندھا شام غریبان دی رات گھوڑے تے سوار ہو کہ شمیروں دے خیمہ چھائے لیکن میری دھی کو آکھو وقت پتہ نہیں مہاری کون ہو سی آج میں اپنی دھی دے معامل دی مہار آپ نے پس مہار نپی وڈائے ڈسینڈا وڈائے یہودیاں دا محل ہے اے بنو قریل دا محل ہے مختلف بازاروں نے ایک قصابان دا بازار ہے ایک بازار آنڈا ڈسینڈا ہے ایک جات میرے امام کے قدم روکن سیدہ دے میں پچھا نہ دے دا تو تھوڑا جیاں پردہ ہٹا کے نے ایک صدر بازار آ گیا مامل دمت مار کے آدھی بابا بازار پترا کو ڈسینے میں دیا سیدہ دے آج دیئے جدہ وقتہ سے تے پتروں سیدہ دے حسنی تے بڑھنے حسینی تے کو بڑھنا پوسی سیدہ نے میری دی بس ہک بند یا رو بند بزرگان دے بند پڑھ کے ممبر پیا لینا لیا ادرات دا ٹائم بازار بندن پکیاں دی پرواز معطل جے نراز نہ تھی میں کو چھوڑے جیاں دور کے دکھا تھی سب قدم چین پچھا دے کیا دیا بابا میں تھاک پہیا علی بادا بادا مٹی دبائے گے تھی تو دے کیا جائے کھاروی چترنا او سکھیا کارمتاوی لیا دورے اجو ہو سمجھے
اونڈار دے وچا تکومات بابے دی سین فرمایا میں کیوں کرنے میں نے ویر نہیں کوئی تھوڑے نے بھیڑ دویر 18 ہونا اوپر پرانے دی کہڑی لوڑے جنہاں دیا لکیرات ماتم لکھا ہوئے میں باب خادم سین ساتھ ہتھیارے لپن پڑھنا چاہنا جدہ سین آکے مرے 18 بھرائین علی دی داڑیاں جوانار پوس گئی ہے تھی تو دیکھ کے آدھے ہنیار دی ماں اور بھراوا دے آوے دیا ہنہ تنہائیاں آویدنی وقات بادشاہ دے چند روزہ دیا شائیاں سارت ماتم دے پرسا علی پیاد ہے جیڑیاں عورتہ جے درخواست دے تیدی کران زیاں رات آئیاں یہ عورتہ تے کو اللہ